السلام علیکم، میں سمی ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ تین چار چیزیں بڑی اہم ہیں۔ ایک تو آپ کو اپڈیٹ عمران ریاض کی اس وقت کہاں پر ہیں، کیا صورتحال ہے لیکن یہ جاننا بہت ضروری ہے اس کے ساتھ ساتھ کہ یہ سب کچھ اس کے ساتھ ہو کیوں رہا ہے اور کیا ہوا ہے پچھلے 5-6 دنوں میں، 4 دنوں میں، میسج کیا دینا چاہ رہے ہیں اور اس کے پیچھے کون ہے۔ یہ کیا شہباز حکومت نے یہ سب کچھ کروایا ہے یا جو ان کے فیسیلیٹیٹر ہیں، جو ان کے سہولت کار ہیں، جنہیں ہم نیوٹرلز کہتے ہیں۔ اور اب عمران خان کی جو گفتگو ہے اس کا جو لہجہ ہے وہ تبدیل ہو گیا۔ لاہور میں انہوں نے کہا کہ امپائرز کو اپنے ساتھ ملا کے کھیلتے ہیں۔ بالکل ایک صورتحال کی انہوں نے وضاحت کی ہے۔ امپائرز کو ملا کر کھیلتے ہیں کا مطلب یہ ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے تعاون سے، ان کی مدد سے ان کی جماعت وجود میں آئی، ان کی مدد سے یہ الیکشن جیتتے ہیں۔ اور اس کی پوری ایک ہسٹری ہے، آپ دیکھ لیں کہ 80 میں جب نواز شریف صاحب سیاست میں آئے تو جنرل جیلانی لے کے آئے انہیں، اور ضیاء الحق صاحب لے کے آئے، ان کی یہ سیاسی اولاد ہیں۔ اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ جب بھی حکومتیں توڑوائی گئی، محترمہ بے نظیر بھٹو کی گورنمنٹ 2 دفعہ ڈیزالو ہوئی تو وہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ، پاکستان کی فوج کے کہنے پہ ہوئی، اور انہوں نے نواز شریف کو آگے لے کے آیا۔ آپ یہ دیکھیں کہ 77 کے بعد اب تک پنجاب میں پاکستان پیپلز پارٹی کو نہیں ملی حکومت، حالانکہ بے نظیر بھٹو صاحبہ وزیر اعظم بھی بنی، سب کچھ ہوا، لیکن پنجاب کی گورنمنٹ براہ راست پیپلز پارٹی کو نہیں ملی۔ لیکن اس کے مقابلے میں نواز شریف صاحب جب بھی الیکشن لڑے، جب انہیں وزیر اعظم بنایا گیا تو ہمیشہ ان کو یا تو 2/3 اکثریت دی گئی یا اتنی میجورٹی دے دی گئی کہ انہیں کسی الائی کی ضرورت نہیں تھی، اور انہوں نے بڑی دھڑلے سے حکومت کی۔ اس کے مقابلے میں محترمہ کی جو گورنمنٹ ہے وہ آئی 2 دفعہ، لیکن وہ کولیشن گورنمنٹ تھی۔ تیسری دفعہ بھی جو گورنمنٹ تھی پیپلز پارٹی کی، وہ بھی گورنمنٹ کوئی اتنی زیادہ اسٹرانگ نہیں تھی۔ پنجاب ان کے پاس نہیں تھا، سندھ تھا، پنجاب ان کے پاس کبھی بھی نہیں تھا۔ تو یہ جو سارا معاملہ ان کا اسٹیبلشمنٹ کا، یہ سارا میں نے آپ کو اس لیے بتایا، اس لیے ڈسکس کیا کہ اب بھی انہی کی حکومت ہے، اور امپائرز کا جو ذکر ہو رہا ہے وہ اسی کانٹیکسٹ میں ہو رہا ہے۔ تو عمران خان صاحب نے ایک مثال دی ہے، انہوں نے کہا کہ میں انڈیا میں جب میں گیا تھا تو وہاں پر ہم نے انڈین امپائرز جو تھے وہ اپنی ٹیم کو سپورٹ کر رہے تھے، لیکن اس کے باوجود ہم نے پھانٹا لگایا وہاں پر انڈین ٹیم کا۔ تو ابھی ایک بڑی سمبولک گفتگو کی ہے عمران خان صاحب نے کہ یہ جو لوگ ہیں اس وقت جو حکومت میں ہیں یہ پاکستانی ہیں، اور میرا کوئی کام نہیں ہے کہ میں کسی کو غداری کے یا حب الوطنی کے سرٹیفکیٹ دوں، لیکن یہ جو حکمران ہیں ان کی جو پالیسیز ہیں اس میں انڈیا کو یہ بہت اہمیت دیتے ہیں، اور اس کو یہ گفتگو میں، پرائیویٹ گفتگو میں بھی تسلیم کرتے ہیں کہ انڈیا ایک بڑا ملک ہے، ہم اس سے نہیں لڑ سکتے۔ اور یہ کیونکہ جو مغربی پالیسی ہے وہ پالیسی یہ ہے کہ انڈیا کو خطے میں ہیجمنی دی جائے اور پاکستان اس کے تابع ہو کے کام کرے، جبکہ جو پاکستان بنایا گیا تھا، جو ہمارے یہاں پر فاؤنڈرز تھے، جو فور فادرز تھے، ان کا یہ کہنا تھا کہ یہاں پر پاکستان ایک ایسا آزاد ملک جہاں پر مسلمان اپنی مرضی، اپنے اقدار، اپنے رواج اور اپنے طریقے سے زندگی گزار سکیں اور کسی کے آگے سر نہ جھکائیں۔ تو یہ جو اس وقت جو گورنمنٹ ہے، یعنی پیپلز پارٹی کی جو پالیسی ہے، نون لیگ کی جو پالیسی ہے، وہ یہ ہے، اور اس کے لیے عمران خان صاحب نے ایک شروع کی پولیٹیکل موومنٹ، اور اب جو صورتحال آمنے سامنے آئی ہے تو بڑی سمبولک گفتگو کی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ، یہ بالکل عمران خان صاحب نے واضح کر دیا کہ اس حکومت کے ساتھ ہے۔ وہ جو راگ الاپتے ہیں کہ جی ہم نیوٹرلز ہیں، ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، ہمیں سیاست میں ڈریگ نہ کریں، یہ اس کو عمران خان صاحب ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ انہوں نے پبلکلی جلسے میں یہ بات کہہ دی ہے، اور دیکھیں یہ جو وہ موقف لے رہے ہیں یہ بتدریج لے رہے ہیں۔ یہ میں ساری بات آپ کو بتا رہا ہوں، اس کا عمران ریاض کے ساتھ جو کچھ ہوا، ایاز امیر کے ساتھ جو کچھ ہوا، ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، بہت سارے پارٹی جو قائدین ہیں پی ٹی آئی کے، ان کے ساتھ سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، سول سوسائٹی ایکٹیوسٹ ہیں، جرنلسٹ ہیں، ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے۔ اب عمران خان صاحب نے اپنا جو رویہ ہے، اپنی جو گفتگو ہے، اس کو بتدریج آگے بڑھایا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے دیوار کے ساتھ نہ لگائیں۔ سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ بالکل یہ سیاست ہے اور آپ ایمانداری سے کام کریں اور ہم بھی پرامن احتجاج کریں گے۔
25 मई आई, लाठी गोली बहुत कुछ हुआ, बच्चों को खवातीन को मारा पीटा गया। उसके बाद जिस तरह गिरफ्तारियां हुई, एक जो फैशिज्म था इस हुकूमत का वो सामने आ गया। फिर खबरें ये आई कि एस्टेब्लिशमेंट ने कहा कि तुन्नो इनको रगड़ो पीटो। इमरान खान ने कहा कि मुझे दीवार के साथ ना लगाएं, अगर दीवार के साथ लगाया तो बोल दूंगा और सब कुछ बोल दूंगा, मैं खामोश बैठा हूं, मैं कोई बात नहीं करना चाहता, हमें एक स्ट्रांग आर्मी की जरूरत है। अब उन्होंने ये कहा है कि ये अंपायर्स के साथ मिलकर खेलते हैं, और लेकिन मैं इन्हें ये बता रहा हूं कि मैं जिस तरह इंडियन टीम को उनके अंपायर्स के साथ फेंटा लगाया था, तो आपको भी आपके अंपायर्स के साथ हम फेंटा लगाएंगे इलेक्शन में। सियासी फेंटे की बात कर रहे हैं, कोई फिजिकल लड़ाई की बात नहीं कर रहे। जो इस वक्त सियासी जंग है उसके तनाजुर में उन्होंने कहा कि अगर एस्टेब्लिशमेंट आपके साथ है तो मैं एस्टेब्लिशमेंट को भी ये बताता हूं कि मैं आपको भी हराऊंगा, इसलिए कि इतने ज्यादा लोग हमारे साथ हैं, पाकिस्तानी कौम इस तरह से खड़ी हुई है और ये सोशल मीडिया का दौर है, तो इसलिए हम आपको हराएंगे, बहुत पुर उम्मीद है। अब मैंने ये बात इसलिए बताई, ये सारा आपको कॉन्टेक्स्ट इसलिए दिया कि हो क्या रहा है। जो बात इमरान खान साहब कर रहे हैं, जो डिमांड इमरान खान साहब कर रहे हैं, इलेक्शन की डिमांड कर रहे हैं, आजादियों की डिमांड कर रहे हैं, और उन किरदारों का नाम जानने की कोशिश कर रहे हैं जिन्होंने इस रिजीम चेंज में जिन्होंने काम किया और जिन्होंने इस जो ये सियासतदान है इनको फैसिलिटेट किया। तो उन्होंने बड़ी बड़ी ये खुलकर वो बात हुई। और उसमें अभी देखें, मैं सीधा इमरान रियाज की बात पे आता हूं। यहां से इमरान रियाज को हम और जो अयाज अमीर साहब हैं उनके साथ ये जो कुछ हुआ है वो सिर्फ इसलिए हुआ है कि वो बात कर रहे हैं जो इमरान खान साहब बात कर रहे हैं, जो पाकिस्तान की पब्लिक बात कर रही है। अब इनको डर पड़ गया है कि ये तो रुकने वाला नहीं है। इंटरनल जो मीटिंग्स जो पिछले 2 दिनों से हुई हैं उसमें ये जो फील्ड में लोग काम करने वाले हैं उन्होंने ये बता दिया है कि तहरीक इंसाफ के अलावा किसी और का वजूद ही नहीं है। और जो नून लीग की तरफ से लड़ने वाले इलेक्शन, वो उम्मीदवार जो माजी में पीटीआई के टिकट से जीते, वो अपने हलकों में नहीं जा पा रहे और वहां पर उनको गाली गलोच सोशल मीडिया पर वीडियोस आई हुई हैं। तो ये बड़े परेशान हैं, बड़े घबराए हैं और इन्होंने फिर ये हरकतें की जिसमें इन्होंने अयाज अमीर साहब पर हमला किया, इमरान रियाज को उठाया है। इमरान रियाज को अब लाहौर ये लेके जा रहे हैं। जब तक ये आपके पास वीलॉग पहुंचेगा मेरा, इमरान रियाज लाहौर पहुंच चुके होंगे। अब जो उनके वकील हैं वो हाई कोर्ट से भी रिजू करेंगे, सुप्रीम कोर्ट से भी रिजू करेंगे, क्योंकि उन इल्जामात में कोई हकीकत नहीं, हम ये बता चुके हैं। और वो इल्जामात क्या हैं जो जिन दफात के तहत उन पर पर्चे दर्ज किए गए हैं। FIA कहती है ये दफा नहीं बनती, जो जुडिशल मैजिस्ट्रेट्स हैं वो कहते हैं वो दफा नहीं बनती। तीनों अदालतों में अब तक वो गए हैं, छोटी लोअर कोर्ट्स की, और उन अदालतों में पुलिस अपना मुकदमा नहीं पेश कर सकी और इमरान रियाज वहां से बरी हुए हैं। अब जो हमें खबरें मिल रही हैं उसके मुताबिक ये है कि कोशिश, यानी वो बेसिकली इमरान को बिल्कुल आइसोलेट किया है, उसके माइंड को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके साथ जो इन्होंने सलूक किया है, कैद तन्हाई जो है वो एक बहुत बड़ी सजा होती है। अगर आप किसी को खाने की चीज ना दें, पीने की चीज ना दें, किसी को सोने ना दें, कमरे में इस शदीद गर्मी में लाइट ना यानी बत्ती ना आ रही हो, आपको कोई वॉशरूम वगैरह वहां पर अवेलेबल ना हो, आप अपने दांत ना साफ कर सकें, बहुत एक अजियत होती है जो उन्होंने दी है इमरान रियाज को कि वो टूट जाए और वो जो बयानिया इमरान का उससे पीछे हट जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ना वो हटा, ना हम हटेंगे, ना पाकिस्तानी कौम पीछे हटी। अब मैं आपको जो मैं आपको बता रहा हूं, ये सारा बैकग्राउंड मैंने आपको दिया कि इमरान खान जो हैं साबिक वजीर आजम, उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता अपनी जो चीज़ों की जो बात करने की जिसको वो कहते हैं ना, वो बढ़ा दिया है प्रेशर। और अब अगली जो कहानी है बिल्कुल साफ खुलकर ये लग रहा है कि वो जलसों में बिल्कुल किसी तरह कभी वो कोई लिहाज नहीं करेंगे। इमरान रियाज पर जो प्रेशर डालने की कोशिश की एस्टैब्लिशमेंट ने, देखिए इसके पीछे कौन है। इसके पीछे अगर पता हो पुलिस को कि पर्चा दर्ज नहीं हो सकता, कोई जुर्म नहीं बनता, FIA कहे कोई जुर्म नहीं बनता, तो आपको पता है कि वो फिर क्या करते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब पीछे कोई बहुत बड़ा प्रेशर है। मैं अपने केस की आपको बात बता देता हूं। मेरी स्टेट जो है वो मुद्दई है। अब स्टेट कोई किसी शख्स का नाम नहीं है। हमारे वकील साहब बार बार ये सवाल करते हैं कि कौन स्टेट,
جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے بھی یہ سوال کیا کہ آرمی جو ہے ہماری یا آرمی چیف جو ہے ان چیزوں سے کہاں گھبرانے والے ہیں، لیکن مجبور ہیں ایف آئی اے والے، مجبور ہیں پولیس والے، یہ صرف فرنٹ پہ ہیں، اس کے پیچھے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے. یہ آپ ذہن میں رکھیں. عمران ریاض، عمران خان، ایاز امیر اور وہ سارے پولیٹیکل ورکر اور سارے جو صحافی جو اس وقت کھڑے ہیں، وہ ان کی لڑائی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارا نام نہ لیں. یعنی مجھ پر بھی کیا کہ جی نام لے کے آپ نے سوال کیا، وہ جو میری ویڈیو وائرل ہوئی تھی کہ جی جنرل باجوہ بتائیں، جواب دیں، تو ایک سوال تھا. اور عدالتوں کے حوالے سے بھی اس کا اطہر من اللہ صاحب نے بالکل جواب دیا کہ انصاف دینے کے لیے، اور میں بہت کنونس ہوں اس پر کہ ہماری جو سپیریئر جوڈیشری ہے، کیونکہ کبھی ایسا ہوا نہیں تھا، رات کو انہوں نے عدالتیں کھولی تو سوال اٹھائے گئے، لیکن بعد میں کیا فیصلے آئے ہیں. جو عمر عطا بندیال صاحب کا جو بینچ ہے، یہ حمزہ شہباز کا معاملہ، جو منحرفین کا ووٹ دینے کا معاملہ، 63A کی انٹرپریٹیشن، صدارتی ریفرنس، اس میں آپ دیکھیں پاکستان کی سپریم کورٹ نے کسی طرح کا کوئی دباؤ نہیں لیا. اور پھر میں خود یہاں پر اگر آج آپ سے بات کر رہا ہوں تو مجھے ریلیف اسلام آباد ہائی کورٹ سے ملا، ہمیں ریلیف عدالتوں نے دیا ہے. پاکستان کی عدالتیں اس وقت بہت انڈیپینڈنٹلی کام کر رہی ہیں، آئین اور قانون کے تحت کام کر رہی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بھی جو فیصلہ ہے اس پر تو ہم بات کر سکتے ہیں، اس پر تو ہم حق میں یا اس کی حمایت میں بول سکتے ہیں، لیکن ہم ججز کے کنڈکٹ پر بات نہیں کرتے. تو یہ حق آپ نہیں چھین سکتے. اگر کوئی فیصلہ آیا، میں اس میں سمجھتا ہوں کہ قانون کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا گیا، تو میرا یہ رائٹ ہے کہ میں اس پہ بات کروں، اور میں کبھی اس رائٹ پہ کمپرومائز نہیں کروں گا. لیکن ہمیں اپنی عدالتوں پر بھی اعتماد ہے، اپنے اداروں پر بھی اعتماد ہے، سیکیورٹی پر بھی اعتماد ہے، اسٹیبلشمنٹ پر اعتماد ہے. لیکن چند انڈیویجولز اپنے ذاتی مفاد کے لیے جو کام کرتے ہیں اور اس کو قومی سلامتی کا مسئلہ بناتے ہیں، اگر ہمیں یہ شک ہے کہ یہ معاملہ اس طرح سے ہے تو میں سوال تو کروں گا، میں تو وہ سوال میں نہیں وہ چھوڑوں گا. تو یہ جو جھگڑا ہے اس کو آپ سمجھیں، اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہے. اور ابھی یہ جو آپ کے بڑے بڑے جلسے ہوئے ہیں تحریک انصاف کے، جو لوگ باہر نکلے ہیں اور جو فیلڈ رپورٹس آ رہی ہیں، گھبراہٹ آ رھی ہے، وہ ٹانگیں جو ہے نا اب ان کی کانپ رہی ہیں. میں کانپے ٹانگیں نہیں کہوں گا، کیونکہ میں یہ فیکچول جو آپ کو بتا رہا ہوں کہ اب گھبراہٹ ہے. اب کیا کیا جائے، وے آؤٹ ڈھونڈنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ضمنی انتخاب میں اگر ووٹ دے دیے بلے کو، آپ نے جیت گیا بلہ، تو صورتحال تبدیل ہو جائے گی. عمران ریاض اب لاہور پہنچ گیا، یعنی پہنچنے والا ہے آج، اور ہائی کورٹس اور سپریم کورٹس میں انشاءاللہ پیٹیشنز دائر ہو جائیں گی. لوگوں نے جس محبت کا ذکر کیا، مجھے بہت محسوس ہوا، کیونکہ میں اسلام آباد سے باہر نہیں جا سکتا. میں نکلوں باہر تو میں پکڑا جاؤں گا. میرا بڑا دل چاہتا تھا کہ میں ہر جگہ اپنے اس دوست، اپنے اس بھائی کے ساتھ کھڑا ہوں جس نے اتنی محنت اور ہمت سے جنگ لڑی ہے. میں حلقوں میں جانا چاہتا ہوں جہاں پہ عمران خان صاحب جا رہے ہیں، جلسے کر رہے ہیں. لوگوں کا جو جوش ہے میں اسکرین پر دکھانا چاہتا ہوں، میں اپنے ویلاگز میں وہ دکھانا چاہتا ہوں، لیکن میں جا نہیں پا رہا. میں اگر نکلوں گا تو مجھے میرے وکیل نے کہا کہ یہ پنجاب پولیس، یہ ایف آئی اے، یہ سب آپ کو گرفتار کرے گی. تو اس لیے مجبور ہیں. لیکن جنگ کے لیے جو اس وقت جنگ عمران خان، سیاسی جنگ کی میں بات کر رہا ہوں جو اس وقت ہو رہی ہے، اس کے لیے ہم تیار ہیں اور لڑتے رہیں گے انشاءاللہ. پاکستان کے عوام کے حقوق کی لیے آواز اٹھاتے رہیں گے انشاءاللہ ہم، اور اس پر کسی طرح کا کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. اجازت دیجیے مجھے، جلد اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.